الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ ڈاکٹر عبدالقوی، حاضرین ذی وقار، آج ہم استاد گرامی قدر رحمۃ اللہ علیہ کے اس دوسرے سالانہ پروگرام میں، تقریب میں، عرس میں، علمی محفل میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ان کی یاد اور ان کی فکر جو وہ اصول اور ضابطے اور فکر دے کے گئے تھے اس کی تجدید کریں، اس پہ از سر نو غور کریں۔ جو پیغام اور فکر آپ نے دی تھی اس پہ ہم نے کس حد تک عمل کیا اور ہم نے اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے اپنے علمی اور فکری رویوں میں۔ اہل علم تشریف فرما ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ کئی قسم کے سیل سے مل کے بنا ہے، نہ جانے کتنے سیل ہیں انسان کے اندر، اور ہر سیل جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس نگاہ سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، لیکن اتنا چھوٹا سیل بھی نیوکلیس کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ وہ نکال دیا جائے تو وہ سیل اپنا وجود کھو جاتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، استاد ذی وقار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام دیا اور ایک درس دیا کہ اگر ایمان ایک وجود ہے تو اس کے اندر نیوکلیس جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وجود سے جتنی گہری اور جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنی زیادہ طاقت اور انرجی ہوگی، اتنا زیادہ انسان کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یہی وہ پیغام تھا جس کے لیے گورنمنٹ کالج فیصل آباد ہو، نیریاں یونیورسٹی ہو، مختلف محافل، کانفرنسز، سیمینار ہوں، ایک ہی پیغام تھا، اور یہی پیغام تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہونے میں نجات ہے۔ اور یہی پیغام، یہ دراصل اس پیغام کی شرح تھی جو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو دیا تھا۔ کسی جگہ یہ بات ہوئی تھی، کسی پروگرام میں کسی نے کہہ دیا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ کرتے ہو، تو اس سوال کا جواب آپ نے یہ عنایت فرمایا تھا، عربی لغت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے تجاوز کر جانا، ایک جو لمٹ ہے اس لمٹ سے باہر نکل جانا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی حد تم متعین کر دو، اس کے اندر ہم رہ لیں گے۔ یہ پیغام اور یہ سوچ اور یہ فکر تھی، اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی ذہنی اور فکری آبیاری اس فکر کے اندر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ استاد گرامی قدر رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے اس زاویے کو اپنا مطمع نظر اور زندگی کے لیے اسے اپنا ماٹو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔